وسلم کی محفل پاک میں تشریف لانے والوں، سبحان اللہ، اس نظریہ اور انداز کے ساتھ بیٹھا کرو جب بھی محفل پاک کا انعقاد کیا جائے، جہاں بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، سبحان اللہ، اور جس انداز سے بھی کیا جائے، تو اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، رب کی خداداد طاقت کے ساتھ، سبحان اللہ، اس کی عطا کردہ قوتوں کے ساتھ میرے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اس اندیے اور نظریے کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر محفل کا ذوق بھی بنے گا، اور آپ کے وجدان میں اور آپ کے ذوق و شوق میں جہاں اضافہ ہوگا وہاں عشق و محبت مصطفیٰ کو بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، جب تک یہ حضوری والی کیفیت نہیں ہوگی نا، تب تک محفل کا مدعا اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، درود و سلام پڑھا جائے، یہی نیت ہو کہ آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، تب بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ خطاب ہو رہا ہو، تب بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت عالی شان تلاوت کلام پاک فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سوائے میاں صاحب کے مجھے تو کسی اور کی آواز اس طرح سنائی نہیں دی کہ میں کہہ سکوں کہ فلاں بھی سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اور میاں صاحب کی آواز ایک ممتاز حیثیت سے، نرالے انداز سے میرے کانوں کو ٹکرا رہی تھی۔ سبحان اللہ، ہم یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ چھکے چوکے پر بولنے والی قوم کبھی نبی کے نام پر بھی بول لیا۔ سبحان اللہ، جب تم یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان کا معنی وہ ذات جو ہر طرح کے عیب، نقص، کجی، کمی، عجز، انکسار سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، نہ اس پر کسی طرح کے عیب اور نقص کا گزر ہے، نہ وہ عاجز ہو سکتا ہے، نہ اس میں انکسار لائق ہوتا ہے۔ وہ ہر طرح کی بشری آلائشوں سے بھی پاک ہے، کمزور اور عاجزی والی ہر طرح کی صفت اور وصف سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، بندہ زمین پر بیٹھ کر جب یہ اقرار کرتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العزت میں فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر مجھے پاک فرما رہا ہے، مجھے پاک کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، فرما گواہ ہو جاؤ میں بھی اپنے بندوں کی پاکی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے سبحان اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکی زبان سے بولیں تو وہ ہمیں پاک فرما دے، سبحان اللہ، گناہوں سے پاک فرما دے، ہر طرح کی آلائش سے پاک فرما دے، سبحان اللہ، اور ہر طرح کی آلودگی سے صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ رب کی تسبیح پڑھنے کا کتنا بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر جب ذکر پاک ہو تو اسی نظریے کے ساتھ بیٹھا گیا کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكُنْ فِي حال ذکر کا فی حال حیات ہی، کہ جب بھی حضور کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھو اس نظریے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آقا زندہ ہیں، آقا حیات ہیں، سبحان اللہ، اور یہ محفل کہیں اور نہیں، حضور کے مدینہ میں سجی ہے، گنبد خضرا کے سامنے سجی ہے، سرکار زندہ ہے، حیات ہے، اور حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مفتی صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نیت بنا کے بیٹھا گیا ہے۔
یہ محقق علی الاطلاق کا بتایا ہوا نسخہ اور عمل ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو الحمدللہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا، سبحان اللہ، کہ ایسا نہیں ہے، بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا۔ ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریے کی خوبصورتی اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سبحان اللہ، اور جس ہستی کا میں نے حوالہ پیش کیا یہ تو وہ ہستی ہے جن کو روزانہ حضور کا دیدار ہوتا تھا، سبحان اللہ، صاحب حضوری شخصیت ہے، سبحان اللہ، شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جنہیں برکت رسول اللہ فی الہند کا لقب بھی ملا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک انگریز اور ایک بدو جو عرب کا دیہاتی تھا، وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے، دونوں ایک مقام سے گزرے کہ انہیں پانی کی حاجت ہوئی، تو جب انہوں نے پانی کہیں سے حاصل کر کے پینا چاہا، انگریز نے تو پی لیا، اب بدو پینا چاہتا تھا تو انگریز نے کہا کہ اے بدو، اے عرب کے دیہاتی، یہ پانی ایسے نہ پیو، میں تمہیں دوربین دیتا ہوں، ذرا اس کے ساتھ دیکھو اور دیکھنے کے بعد پھر پانی پیو، آیا کہ پانی صاف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو اس انگریز نے دوربین اسے دی، اس نے پانی کے گلاس کو دوربین سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے دوربین بھی رکھ دی اور پانی کا گلاس بھی رکھ دیا، دونوں ہاتھ باندھ کر حضور کے گنبد خضرا کی طرف اپنا منہ کر کے سرکار پر درود و سلام پڑھنے لگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بیٹا ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھتا جا رہا ہے۔ اب انگریز جو تھا وہ اس بدو کا منہ تکتا جا رہا ہے، جب اس نے درود و سلام پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، تو وہ انگریز کہنے لگا کہ اے بدو، دوربین میں نے دی ہے، احسان تجھ پر میرا ہے، لیکن تو نے جھوٹے منہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا، اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتا جا رہا ہے، بتا وجہ کیا ہے؟ اس بدو نے کہا یہ بتا، جس دوربین کے ذریعے میں نے پانی کو دیکھا ہے کہ اس میں جراثیم ہے کہ نہیں، پانی صاف بھی ہے کہ نہیں، تیری دوربین آج بتا رہی ہے، پر دوربین سے میں نے دیکھا تو مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی ہے، مجھے اپنے آقا کی حدیث یاد آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے غلاموں، ہر پانی پر بھروسہ مت کیا کرو، ہر پانی ستھرا نہیں ہوتا، ذرا دیکھ لیا کرو صاف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری دوربین آج بتا رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے سننے والے ہو، چپ سے دیئے کہ بالکل سبحان اللہ، اگلے جان گئے وہ دو، سبحان اللہ، اگلے جان گئے وہ دو، بولو ذرا اچھے آواز رہا لے۔ عاشق فرید صاحب کوئی آپ تشریف لینے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا رسول اور جید عالم دین، خدا کی قسم جنہوں نے بچے بچے کے دل کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ ایسا بیدار کیا ہے کہ اب جب نعرہ لگتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ کا ہے تو سینے پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور جب تک یہ نعرہ لگتا رہے گا تب تک رضوی کی یاد آتی رہے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، نہیں مارو سبحان اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن دوسرے کے دل نہیں ٹھنڈا کی تاکہ مارو ذرا ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، آنکھوں جا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سور کہنی ملی کٹھی، سبحان اللہ، یہ تواری سور دا نہ ملنا کی گال دی علامت ہے جو نیوے نعرہ لاؤن چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم ان کے دل میں درد تھا بے شک حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے میں وہ اتنے مخلص تھے کہ سرکار کی عزت و ناموس کی بات آتی تو آبدیدہ ہو جاتے سبحان اللہ بے شک اور انہوں نے ہمیں یہ درد دیا ہے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً بظاہر تو اس دنیا سے چلے گئے مگر جو پیغام چھوڑ گئے ہیں نا وہ پیغام امت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے اور ہماری بیداری کے لیے کافی ہے. میں نے کہا سنیو ہم ہر کام کرتے ہیں مگر اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ایک کام ایسا کرتے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اس میں پرخلوص ہوتے ہیں. وہ ایک کام پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ہے ٹانگیں کھینچنا. ہم ویسے پہلے تو کہتے رہتے ہیں نا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا, کوئی طارق بن زیاد نہیں آ رہا, ارے کوئی مجاہد نہیں آ رہا. اگر آ جاتا ہے تو پھر ہم پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دے ان کے دست و بازو بنے. میں نے کہا مولانا خادم حسین رضوی جیسا کوئی بندہ تو دکھاؤ نا. اگر تمہیں عالم اسلام کے اندر نظر آئے تو دکھاؤ جو مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر مر مٹنے والا اور قربان ہونے والا ہو. میں نے کہا انہوں نے امت کے اندر ایسی روح پھونک دی تھی سوتے ہوئے امت کو وہ جگا گئے. اب جاگے یا نہ جاگے یہ ہماری مرضی ہے پر انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. زندہ باد سبحان اللہ. انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا. ہم اگر نہ جاگے تو ہم تو پھر وہ گھوڑا تھا نا سپہ سالار کا, اس گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہیں. کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ایک سپہ سالار کا گھوڑا زخموں سے چور چور تھا اور وہ نڈھال ہو گیا, اب اٹھ نہیں سکتا تھا, بیٹھ گیا. سپہ سالار نے پتہ کیا کہا؟ سپہ سالار نے کہا اے گھوڑے آج اگر تو نہ اٹھا اور میرا ساتھ نہ دیا, چونکہ جنگ ابھی پوری نہیں ہوئی, کامیابی مکمل حاصل نہیں ہوئی, اگر تو نہ اٹھا تو نے میرا ساتھ نہ دیا پھر سن لے قیامت کے دن تیری شکایت مصطفیٰ سے کروں گا. ڈاکٹر علامہ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے خدا کی قسم گھوڑے کے کانوں میں جب حضور کی بارگاہ میں شکایت کی بات پہنچی نا تو وہ تازہ دم ہو گیا, اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. لگتا ایسا تھا کہ اسے زخم آئے ہی نہیں, اور وہ ایسا تازہ دم جس تو چالاک ہو کر پورے میدان جنگ میں دوڑتا رہا. اس وقت تک گھوڑا بیٹھا نہیں جب تک جنگ کو فتح نہیں کر لیا. میں نے کہا گھوڑے شکایت کی بات سنے تو ان کے وجدان بھی میں نے کہا جاگ اٹھتے ہیں, بیدار ہو جاتے ہیں, اور وہ حضور کی بارگاہ میں شکایت کو برداشت نہیں کرتے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم بھی سرخرو ہو جائیں, اور ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, عقل کے دعوے دار ہیں, سمجھداری کے دعوے دار ہیں, فراست کے دعوے دار ہیں, مگر ہم اگر آج حضور کی عزت و ناموس کے لیے ختم نبوت کے لیے بیدار نہ ہوئے تو بتائیے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. اگر ہم نے حفاظت نہ کی اور مسلمانوں یاد رکھو کتے, بھیڑیے, شیر, درندے عزت مصطفیٰ پر پہرا دے سکتے ہیں, رب ان سے پہرا دلا سکتا ہے, پر بتاؤ مرنا تو ویسے بھی ہے, مر کر قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. علماء کا نہ سمجھا کرو کہ مولوی کا کام ہے جی, نمازیں بھی یہی پڑھائیں جی, خطبے بھی یہی دیں, سارے کام دین کے یہی کریں. اگر ناموس رسالت پر پہرا دینے کی بات آئے تو پھر بھی یہی علماء اور مولوی, ختم نبوت کی بات آئے تو یہی, تو باقی کیا چورے کھانے والے مجنون ہیں. رضوی صاحب تو پیغام دے گئے نا, انہوں نے کہا آج اگر تم حضور کی عزت پر پہرا نہ دے سکے
تو سن لو، رضوی جب دربار رسول میں جائے گا تو تمہاری شکایت کرے گا۔ اور حضرت امام مالک نے بھی فرمایا جس امت کے جیتے جی اگر اس امت کے نبی کی معاذ اللہ کوئی توہین کرے، تحقیر کرے، اور وہ امت اپنے نبی کی صحیح معنی چوکیداری کا حق ادا نہ کر سکے، وہ امت زندہ رہنے کے قابل نہیں، اسے مر جانا چاہیے۔ حضرت گرامی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کفار نے کہا نا کہ آج تو سولی پہ چڑھ رہا ہے، لٹک رہا ہے، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو کہتا ہوگا آج تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا، تیرا نبی یہاں ہوتا۔ تو حضرت زید بن دسنہ نے کیا کہا؟ او کافرو، تم یہی کہتے ہو؟ اتنا بڑی بات تم نے کر دی کہ میرا نبی یہاں ہوتا، فرما میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا، پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عورت آئی نا، کہنے لگی بایزید یہ بتاؤ کہ میرے بیل کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ تو آپ نے اس کے سوال کو ایسے نہیں کہ یہ بس سوال ہی ہے اور احمقانہ نہیں، آپ نے اس پر غور کیا، توجہ فرمائی۔ آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد اس خاتون کو جواب دیا کہ مائی صاحبہ دیکھو، اگر میں اپنی اسی داڑھی کے ساتھ، نماز روزہ کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ، عبادت و ریاضت کے ساتھ، مدرسے مسجدیں بنوانے کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، کتابیں لکھنے کے ساتھ میں اگر اپنے نبی کو راضی کر گیا، میرے آقا مجھ پر راضی ہو گئے، تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، میری دین کی خدمت پھر اچھی ہے۔ اگر میں اپنی اسی داڑھی کے ساتھ نبی کو راضی نہ کر سکا تو پھر تیرے بیل کی دم اچھی ہے، اس لیے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا، تیرا بیل جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ حضرت گرامی اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے، جملہ فرائض فروع ہیں، یہ سارے فرائض بعد میں سب سے بڑا فرض حضور کی عزت و عظمت پر پہرا دینا ہے، حضور کی عزت و عظمت کا تحفظ کرنا ہے، جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا بھی پیغام ہے اور ہمارے اسلاف کا بھی پیغام ہے۔ یہی پیغام مولانا فضل حق خیرآبادی دے گئے، یہی پیغام مجدد علی ثانی دے گئے، یہی پیغام امام احمد رضا دے گئے، یہی پیغام مولانا شاہ احمد نورانی دے گئے، یہی پیغام غزالی زمان راضی دوران دے گئے، یہی پیغام مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی دے گئے، یہی پیغام حضرت سیدنا مہر علی دے گئے۔ میں نے کہا انہوں نے تو قادیانیوں کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ اب پوری دنیا میں ذلیل ہیں، سر اٹھانے کے قابل نہیں، ان کو چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں مل رہی۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے اتنا کام کیا اور ہم حضور کا دشمن و گستاخ تنتناتا پھرے، ہم کاروبار کو نہ چھوڑ سکے، دکان کو نہ چھوڑ سکے، ہم اپنے گھر کو نہ چھوڑ سکے۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر ہم اپنی زندگی میں یہ نہ کر سکے نا تو میرے آقا ہم سے راضی تو نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی عزت و ناموس کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے، اگر یہ خطرے میں پڑ جائے تو پھر کائنات خطرے میں پڑ جاتی ہے، پھر کائنات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرا خطاب مقصود نہیں تھا، چند ایک نصیحت آمیز باتیں تھیں۔